صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا گلدستہ عرض کرنے کے بعد خالق کائنات مالک المسلم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، آج میں نے آپ کے سامنے اللہ والوں کا ذکر کرنا ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے حبیب کے صدقے ان کی بارگاہ میں صحیح معنی حاضر لگوانے کی توفیق عطا فرمائے. والد التعظیم، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعے بھی میں نے پیران پیر پیر شیخ عبدالقادر جیلانی قطب سبحانی صاحب لامکانی کی بارگاہ میں حاضری پیش فرمائی اور آپ نے سماعت فرمایا. آج بھی کچھ عرض کرنا ہے. حضرت پیر شیخ عبدالقادر جیلانی قطب سبحانی صاحب لامکانی، سبحان اللہ، آپ جس طرح ولایت کے بادشاہ تھے اسی طرح مدرس بھی بادشاہ تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تدریس کے بھی بادشاہ تھے، پھر ولایت کے بھی بادشاہ تھے. اسی طرح میرے حضور فیض ملت نور اللہ برکتہ آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قطب سبحانی صاحب لامکانی نے جب اعلان فرمایا کہ جتنے بھی ولی ہیں ان کی گردن پر میرا قدم ہے، جتنے بھی ولی ہیں ان کی گردن پر میرا قدم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سب نے قبول کیا کہ آپ کا قدم ہماری گردن پر ہے. ایک بزرگ تھا جن کا نام شیخ سنان تھا. شیخ سنان کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کیا کہ جناب والا میں جو ہوں، مجھے اللہ نے ولایت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے ولی بنایا، اور کوئی آ کر کہے کہ جناب والا کہ میرے گردن پر ان کا قدم ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی کے سامنے نہیں بیٹھا تھا، دور بیٹھا تھا، اس نے انکار کیا. آپ نے پھر مجلس کے اندر بیٹھ کر فرمایا کہ جو سور چرانے والے ہیں نا، خنزیر چرانے والے ہیں، ان کی گردن پر بھی میرا قدم ہے، ان کی گردن پر بھی میرا قدم ہے. جناب والا کہتے ہیں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پانچ نامہ کے جو بادشاہ ہیں جنہوں نے پانچ نامہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ سنان کا میں مرید تھا، وہ میرے پیر تھے. شیخ سنان بہت کامل بزرگ تھے. آپ نے فرمایا کہ جو خنزیر چرانے والے ہیں نا، خنزیر چرانے والے، ان کی گردن پر بھی میرا قدم ہے. جناب والا جب یہ بات ہوئی کچھ عرصے کے بعد وہ سفر کے لیے گیا. شیخ سنان سفر کرتے کرتے ایک محل ایک بادشاہ کے پاس پہنچے. جب وہاں پہنچے تو وہاں چھت کے اوپر بادشاہ کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی. تو بیٹی کو جب دیکھتا تو اس پہ خیفتہ ہو گیا، ان کا دیوانہ ہو گیا. جب دیوانہ ہوا تو بادشاہ کے سامنے جب پہنچا تو بڑے بڑے مسائل بادشاہ کہتے ہیں اس نے منٹوں میں حل کر دیے. تو بادشاہ بڑا اس سے وہ متاثر ہوا. تو بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تو میری بیٹی سے شادی کرے، لیکن ہماری کچھ رسمیں ہیں، ہمارے کچھ رواج ہیں. کہا کہ وہ کیا رواج ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر جو داماد بنتا ہے، جو دولہا بن کر آتا ہے، سب سے پہلے تو وہ خنزیر چراتا ہے. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ سب سے پہلے وہ خنزیر چراتا ہے اور صبح اپنے کندھوں پر خنزیر کا بچہ سوار کر کے ہمارے سامنے آتا ہے.
ہمارے سامنے آتا ہے تو شیخ سنان کہتا ہے کہ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، میں کروں گا، کیونکہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ تو جناب والا وقت گزرتا گیا، یہ صبح ہوتی تو آپ نا بزرگ کے ادب کے ساتھ نام لینا، لیکن بعد میں وہ نا آپ اٹھا کر نا یہاں کندھوں پہ نا خنزیر کو اٹھا کر ان کے سامنے آتا، ان کو بچہ لے آتا، ان کو دیتا۔ پھر جب یہ نوکری کر لی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک اور بھی رواج ہے، ایک ہاتھ میں جناب والا ہم دیتے ہیں شراب، کیا دیتے ہیں؟ شراب۔ دوسرے ہاتھ میں دیتے ہیں خنزیر کا گوشت۔ جب وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر ہم اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ تو جناب شیخ سنان نے جب یہ بات سن کہا تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں، میں نے خنزیر چرا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں خنزیر کا گوشت لے لوں گا، دوسرے ہاتھ میں شراب لے لوں گا، مسئلہ کوئی نہیں۔ جناب والا یہ بات جب شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے سنی نا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں آ گئے، حضور مہربانی فرمائے، کرم نوازی فرمائے، ہم تو ان کے مرید ہیں، ہمارا تو پیر راستہ بھٹک رہا ہے۔ جناب والا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی صاحب اللہ مکانی آپ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ جناب والا شیخ سنان نے وہ پکڑا نا، جب ایک ہاتھ میں گوشت لیا اور دوسرے ہاتھ میں شراب لی، جب پکڑا نا تو جناب انہوں نے کہا کہ اب یہ گوشت تم نے کھانا ہے، اب یہ گوشت تم نے کھانا ہے۔ اب ان کے دیوانہ تھا عورت کا بڑا، یہ عورت ذاتی ایسی ہے کہ اچھے کو راستہ بھٹکا دیتی ہے۔ تو شیخ سنان نے کہا کہ ٹھیک کھانے لگے نا تو شیخ عبد القادر جیلانی قطب سبحانی نے پانی بھرا، چلو بھرا، ایسے مارا اور شیخ جناب والا سنان نے نا ایسے حرکت ہوئی، ہاتھ سے شراب بھی گر گئی اور جناب والا گوشت بھی گر گیا اور دماغ پر جو پردے آئے ہوئے تھے وہ بھی ہٹ گئے، اور کہا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، سبحان اللہ، یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ بابا صاحب بغداد شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ یمن کے اندر تھے، سبحان اللہ، پانی کا چلو بھرا، جناب والا یمن کے اندر بیٹھا ہوا بندہ ہو اور شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں بیٹھ کر پانی کا چلو بھرے، جناب والا راستہ بھٹک گئے، دماغ پہ پردے آ گئے، پانی کا چلو مارا، جناب والا پردے ہٹا دیے، جناب والا توبہ طیب ہوتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ابھی تو نے صرف انکار کیا تھا تو تیری حالت یہ ہے، جناب والا پھر اگلا معاملہ سنیے گا۔ آج کرتے ہیں جناب والا میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے دعا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا معاف نہیں کرنا اسے۔ سنیے، میرے حضور فیض ملت کی کتاب لکھی ہوئی ہے تحقیق الاکابر الشیخ عبد القادر جیلانی، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جناب والا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دعا مانگا، اللہ نے میں نہیں معاف کرنا۔ آپ نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کی، مولا اگر تو اسے معاف نہیں کرے گا تو میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میرا مرید ہے جو میرے ہاتھوں پہ ہاتھ دے گا وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبد القادر جا تیرے صدقے سے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ شیخ سنان بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے۔ جناب والا دیکھیے کہ جو انکار غوث الاعظم کا کرتا ہے پھر خنزیر بھی چراتا ہے، پھر جناب والا گوشت بھی کھانے پہ آ جاتا ہے، بد دعا لگ جائے پیر کی تو پھر مرید ایسے دھکے کھاتا ہے، تو پھر جب دعا دیتے ہیں تو پھر کتب کے تاج پہنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ممبروں پہ بٹھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب والا یہ اللہ والے۔ اسی طرح آپ کا طالب علم کا دور تھا، ایک بزرگ بہت بڑا مشہور تھا، آپ کے دور کا بزرگ تھا، بہت مشہور بزرگ تھا۔ تو مشہوری اتنی تھی کہ ہر بندہ ان کی بارگاہ میں جاتا تھا، اور ان کا عالم یہ تھا کہ جناب والا وہ یا تو یہاں بیٹھے ہوتے تھے تو یا تو غائب ہو جاتے تھے، جہاں بیٹھے ہوتے تھے اپنے ممبر پہ یا جیسے ان کا ایک تخت لگتا تھا وہاں بیٹھے ہوتے تو غائب ہو جاتے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور آپ کے دو دوست ابو علی حضرت عبداللہ جناب حضرت ابن سقا
یہ دو اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اس بزرگ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے. بیٹھے ہوئے تھے نا. طالب علمی کا دور بڑا کمال کا دور ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے جیسا دور ہے. تو اگر کوئی بزرگ آ جائے تو ہمارے جیسے طالب علم نا وہ نئے نئے سوال یاد کرتے ہیں کہ یہ بزرگ سے ہمیں سوال کرتے ہیں. تو انہوں نے نا کہا کہ میں نا جا رہے تھے تو ابن اسحاق نے کہا کہ میں نا بزرگ سے نا یہ سوال کروں گا, بزرگ کو آئے گا ہی نہیں. دوسرے نے کہا کہ میں جو حضرت جناب عبداللہ تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ مسئلہ پوچھوں گا, بزرگ کو آئے گا ہی نہیں. ہم چلتے ہیں ان کے پاس. تو شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا ان کی مجلس میں بیٹھوں گا, ان سے فیض حاصل کروں گا. میں کوئی سوال نہیں لے کر جا رہا, نہ مجھے ضرورت ہے. میں جاؤں گا ان سے فیض لوں گا پھر واپس آ جاؤں گا. جناب والا مجلس میں پہنچے, بزرگ موجود نہیں تھے. بزرگ موجود نہیں تھے. یک قدم سے بزرگ آئے اپنی تخت پہ آ کر بیٹھ گئے. سبحان اللہ. اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے نا. آج بعض لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں نا. اگر بات آ جائے نا اپنے پہ تو پھر تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. اگر آ جائے نا ہم جیسے غریبوں کی بات تو پھر ہر چیز ناجائز ہے, شرک ہے, کفر ہے, سارے فتوے ہم پہ لگ جاتے ہیں. اگر مر جائے اپنا بیٹا تو پھر دعا بھی جائز ہو جاتی ہے, پھر کل خانی بھی جائز ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم جیسے کریں نا تو کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے, یہ تو شرک ہے. میں نے کہا اگر وہ ہمارے دیہاتوں میں ایک مثال دیتے ہیں کہ باندری کے پاؤں جلے نا تو اس نے اپنے بچے چیر کر اپنے قدموں تلے دے لیے. بات وہی ہے, اپنے قدم جب جلے نا اپنے قدم تو پھر دعا بھی یاد آ گئی, پھر جناب والا کل خانی بھی یاد آ گئی. تو جو اگر ہم سنی کر لیں تو کہتے ہیں یہ جنہیں تو کفر کرتے ہیں, یہ تو شرک ہے. مجھے ایک بات یاد, میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا پیر مسرت علی شاہ صاحب بڑے خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آپس میں بات کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ جناب والا صحابہ سب سے بڑے تو بدعتی صحابہ کرام ہیں. یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو یار صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں, آقا علیہ السلام چہرہ دھو رہے ہیں جناب والا, اس کے بعد جناب والا وہ اپنے منہ سے آپ اپنا لعاب دان نکالتے, وہ بھی صحابہ کرام لے رہے ہیں, پانی بھی لے رہے ہیں, اپنے اوپر لے رہے ہیں. اور دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے منع ہی نہیں کیا. کہتے ہیں صحابہ کرام ان سے نہیں بچے ہوئے یار, ہم کس چیز کس بات کے مومن ہیں بھائی. کہتے ہیں کہ یار سب سے بڑے تو بدعتی صحابہ کرام ہیں. اللہ معاف کرے یار, جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسے جملے کہتے ہیں اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء, ساری جب روحوں کو اکٹھا کیا نا 1,24,000 کم و پیش انبیاء ہے نا, ان میں سے سب سے بہتر جو روح تھی نا اللہ نے مجھے عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر جو بعد میں جو امتیوں کی روحیں تھی نا وہ میرے صحابہ کی روحیں تھی. میرے صحابہ کی روحیں تھی, اور جن کے بارے میں حضور علیہ السلام اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمائے, اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمائے ہیں, ان کے بارے میں اگر یہ سوال ایسی باتیں کریں دکھ نہیں لگتا یار. اب دیکھیے حضرت ابن سکا اور حضرت عبداللہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی چلے گئے. وہاں بیٹھے ہوئے تھے, بزرگ آیا سامنے بیٹھا. آپ نے نا ایسے غصے سے دیکھا ابن اسحاق کی طرف, ابن سکا کی طرف دیکھا, فرمایا کہ اے میرے بیٹے سن, جو سوال کو لے کر آیا تھا نا یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرا جواب ہے. یہ جو تو سوال دماغ میں سوچ کر آیا تھا نا یہ تیرا سوال, یہ تو نے سوال سوچا ہے اور میں یہ اس کا جواب دے رہا ہوں. پھر عبداللہ کی طرح مخاطب ہوئے اور اسے ابن اسحاق کو کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تو راستہ بھٹک جائے گا, تو راستہ بھٹک جائے گا. اور پھر جناب والا عبداللہ کہتے ہیں کہ جناب والا میری طرح مخاطب ہو کہا کہ یہ مسئلہ تو لے کر آیا تھا, یہ سوال یہ مسئلہ سوچ کر آیا تھا, تیرا یہ مسئلہ یہ اس کا جواب ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دولت تیرے کانوں تک پہنچائے گی. عالم دین تھا بھائی, عالم دین, کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں دولت جو ہے تیرے کانوں تک پہنچ جائے گی اور تو دنیا دار بن جائے گا. اور پھر شیخ عبد القادر ان کی طرف دیکھتے ہیں اور بلاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ عبد القادر آ گیا, ساتھ بٹھاتے ہیں اور محبت فرماتے ہیں. ان اللہ والوں کا آپس میں بڑا تعلق ہوتا ہے, ساتھ بٹھا کر نا تو
کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کر اعلان کر رہا ہے کہ جتنے ولی ہیں ان کی گردن پہ میرا قدم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ یہ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. جناب والا شیخ عبد القادر جیلانی واپس چلے گئے. جناب والا یہ بھی چلے گئے. ابن سقا کہتے ہیں کہ جناب والا ایک وقت آیا میں اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا خستہ عالم بن گیا, بڑا عالم بن گیا. جناب والا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں بھی کسی کا دیوانہ ہو گیا. میں جب کسی کا دیوانہ ہوا نا تو پھر کیا ہوا؟ وہ بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ سن, اگر تم نا میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو سن پہ تجھے اپنا یہ جو کلمہ پڑھتا ہے یہ چھوڑنا پڑے گا. پھر تمہیں عیسائیوں والا مذہب اختیار کرنا پڑے گا. تو اس نے کہا کہ میں وہ عیسائیوں والا مذہب اختیار کر لیا. جناب والا بزرگوں کی جو بد دعا لگ جاتی پھر وہ اثر کرتی ہے. یہ نہ سمجھنا ہے کہ بزرگوں کی بد دعا نہیں لگتی. بزرگوں کی بد دعا لگتی ہے, ایسا اثر بھی کرتی ہے. جناب والا کہتے ہیں کہ وہ راستہ بھٹک گئے کہ اپنا دین اسلام چھوڑ کر دوسرے دین میں جانا کتنا بڑا گناہ ہے. جناب والا پھر کہتے ہیں کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں نا فلاں علاقے کا گورنر بناتا ہوں. جیسے بادشاہ بناتے تھے کہ تم فلاں جگہ جا تو فلاں علاقہ سنبھالنا. کہتا کہ مجھے میں علم کا بادشاہ تھا لیکن علم نے مجھے فائدہ نہ دیا. کہا کہ میں اتنی دنیا داری میں مگن ہو گیا, اتنا مگن ہو گیا مجھے کوئی فکر نہ رہی. اللہ کرنے سے جناب والا اللہ نہیں ملتا. اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جناب والا صرف اللہ کرنے سے نہیں, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے, ان سے فیض لینا پڑتا ہے. جب اللہ والے فیض دیتے ہیں تو پھر جناب والا کوئی غوث بن جاتا ہے, کوئی محمد سرانی بن جاتا ہے, کوئی کوٹ مٹھن کا بادشاہ بابا فرید بن جاتا ہے, کوئی حضرت محمد بخش رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے, کوئی نور محمد مہاری بن جاتا ہے. وہ جناب والا ان کی بات میں آؤ تو صحیح نا. جناب والا سنیے گا, اب بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے دربار پہ جانا تو پھر یہ تو شرک ہے, بدعت ہے. ہم حضور علیہ السلام کی دور کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے تو آپ خوش ہیں نا کہ حضور کے دور کی بات ہو, کیونکہ آس پاس کی باتیں میں کروں تو میں کر سکتا ہوں, لیکن نہیں, جو ایسا منہ ہو نا ویسا تماچا مارنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ جو ہم دلائل دیتے ہیں ایسے دلائل نہیں دیتے. آئیے گا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر فاروق, حضرت صدیق اکبر, جناب والا 1,24,000 کو پہ صحابہ کرام موجود ہیں, ٹھیک ہے, موجود ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اٹھ کر سرا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. سرا کی طرف تشریف لے جا کر بٹن کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. یا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, بٹن کھول دیتے ہیں جناب والا تو یمن کی طرف منہ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. یمن کی طرف منہ کرتے ہیں تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, کافی دیر میرے مصطفیٰ کھڑے رہتے ہیں. آپ لوٹا اٹھاتے ہیں یا جو بھی اس وقت کا دور تھا اٹھا کر پیچھے لے جاتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے اتنی دیر ہو گئی ہے. آپ پیچھے تشریف لے کر جاتے دیکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے بٹن کھولے ہوئے ہیں. حدیث سے مبارکہ, حدیث سے مبارکہ, میرے رسول پاک نے بٹن کھولے ہوئے یمن کی طرف منہ کیا ہوا ہے. تو علی مرتضیٰ شیر خدا آ کر حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر. فرمایا کہ یمن سے میرے دیوانے کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. یمن سے میرے محبوب کی خوشبو آتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر مشکات المصابیح کی حدیث سے مبارکہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں علی مرتضیٰ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ سبحان اللہ. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا اویس ہے. سبحان اللہ. اگلی دلائل آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ہم سنی ایسے نہیں ہیں, ہم تو صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں نا. جناب والا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرا اویس ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنا دیوانہ ہے, اتنا مستانہ ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, آپ سے پیار کرتا ہے, یا رسول اللہ ملنے کے لیے نہیں آتا.
मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी कुछ मजबूरियां हैं, सुभान अल्लाह, उसकी भी तो कुछ मजबूरियां होंगी ना, ऐसे कोई खफा थोड़ी होता है, सुभान अल्लाह, उसकी कोई मजबूरियां नहीं होगी ना, ऐसे कोई खफा थोड़ी होता है। जनाबे वाला कहा कि उसकी भी कुछ मजबूरियां, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या मजबूरी? कहा कि वालिदा की खिदमत करता है। सुभान अल्लाह, आज हम बिस्तर उठाकर जनाबे वाला कंधों पे उठाकर ले जाते हैं, जनाबे वाला कंखान जा रहे हैं, सवात जा रहे हैं, फला जगह जा रहे हैं, पीछे वालिदैन मर रहे हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे जो बड़ी इबादत है, सबसे जो आला इबादत है, वो वालिदैन की खिदमत करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ जनाबे वाला मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली उसकी मजबूरी है। अर्ज या रसूल अल्लाह ठीक है, उसकी मजबूरी होगी। या रसूल अल्लाह फिर हम में से किसी की मुलाकात होगी? सुभान अल्लाह, हम में से किसी की मुलाकात होगी? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली तेरी मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह, हदीस मुबारक, मैं कोई ऐसे इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, हदीस मुबारक। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुबा उतारते हैं, अपना कुर्ता उतारते हैं, उतार कर फरमाते हैं कि ये जुबा उसे देना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर दुआ करवाना किसकी सुन्नत है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसने जुबा दिया? नबी पाक जाने वाले अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा। अगर ये अल्लाह वालों की बारगाह में जाना शिर्क और कुफर होता तो मेरे मुस्तफा क्या शिर्क की बात कर रहे थे, कुफर की बात कर रहे थे? ना ना, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनका लौ अल्लाह से लग जाती है, फिर वो जितना जहाँ मर्जी बैठा हो, जिस जगह मर्जी बैठा हो, वो अल्लाह को मनवा लेता है, जो बात मनवाना चाहे मनवा लेता है। मेरे रसूल पाक दुआ कर रहे हैं, मेरे रसूल पाक फरमा रहे हैं, वो दुआ करेंगे मेरी उम्मत की मग़फ़िरत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जनाबे वाला सुनिएगा, आप सुनिएगा। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा आप रवाना हो गए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, उसके बाद जुबा लेकर रवाना हो गए, यमन के अंदर पहुँचे। वहाँ पूछा कि जनाबे वाला बताएं कोई है यहाँ, कोई अवैस नाम का बंदा है? अवैस नाम का कोई बंदा है इधर? उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई अवैस नहीं रहता। कहा कि कोई ऐसा बंदा हो जो तुम्हें बड़ा अजीब लगता हो, बड़ा ऐसा लगता हो जो तुम्हारे दिमाग में ना आने वाला हो। कहा कि हाँ एक है दीवाना जो ऊँट चराता है, जो ऊँट चराता है, बादशाह ऊँट ले जाता है और चराने के बाद जनाबे वाला बच्चे उसे पत्थर मारते हैं ना, तो वो कहते हैं मुझे बड़े पत्थर ना मारो, छोटे पत्थर मारो, बड़े पत्थर न मारो, छोटे पत्थर मारो। तो उनसे पूछते हैं तो वो अजीब जवाब देता है। कहा कि क्या जवाब देता है? कहता है कि बड़े पत्थर मारेंगे मेरा खून निकलेगा, मेरा वजू टूट जाएगा, मैं अल्लाह की इबादत से मालूम हो जाऊंगा। तो जनाबे वाला सुनिएगा, अल्लाह वाले जो अल्लाह को मनाते हैं ना, तो फिर इबादतें कर करके मनाते हैं। तो चाहे कोई पत्थर भी मारे ना, तो उनको कहते हैं छोटे पत्थर मारो, मारो सही, आप अपने दिल के भड़ास निकालो, पत्थर मारो, लेकिन ये भी तो ख्याल करो ना, मैंने भी नमाज पढ़नी है, मैंने भी तो खुदा को राजी करना है ना। और जनाबे वाला कहा कि ऐसा बंदा है, और फिर वो आता है हफ्ते में 2 या 3 दिन आता है, फिर गायब हो जाता है, फिर 2-3 हफ्ते बाद 2-3 दिन आता है, गायब हो जाता है। तो कोई उससे सवाल करता है, कहता है कि मेरे हफ्ते के लिए जितना मेरे अखराजात थे ना वो पूरे हो गया, मैं अल्लाह को राजी करूँगा। जनाबे वाला सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ थे। सुभान अल्लाह, के 2 हस्तियां। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह वालों की बारगाह में जाना शिर्क होता ना, तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलाल वाले थे, बड़े जलाल वाले थे। वो कहते कि जरा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फरमाते, अली मुर्तज़ा जुब्बा उठाकर जा रहे हैं यमन की तरफ, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ है। जनाबे वाला तवज्जो, जब ये बात हुई ना तो वहाँ पहुँचे तो हज़रत सैयदना अवैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करन के बादशाह हैं, जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा फरमाए कि घर में आए तो कहे कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि आज मुझे अवैस की शुरुआत है, जिनका तज़किरा हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि
میرے مصطفیٰ جب حضرت آئینہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کئی دنوں تک اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہمارے گھر میں ہوتا رہا، جن کا ذکر میرے مصطفیٰ کی زبان سے ہو اور مصطفیٰ کے گھر کے اندر ہو، کیا شان ہوگی۔ جناب والا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھے، نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آگے بڑھے، کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ اس کے نا یہ ہاتھ پہ نا برس کے نشان ہوں گے۔ برس کے نشان ایسے ہوتے ہیں کہ سفید سفید تل بنے ہوتے ہیں یہاں، وہ نشان ہوں گے اس کے ہاتھ پہ۔ پہلے نشانی بھی دیکھ لی، ہاتھ پہ برس کے نشان موجود ہیں، ایک نشانی۔ اب بھائی جہاں لوگ نفی کرتے ہیں نا، اب سنیے گا ذرا، حضور علیہ السلام کی حدیث سے مبارکہ بھی سماعت فرمائیں، کیونکہ ساتھ حدیث کا سہارا لیتے چلیں تاکہ کوئی بعد میں اعتراضات نہ کرے نا۔ حدیث یہ بھی حدیث ہے، دوسری حدیث سے مبارکہ بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا حضور کو غیب کا علم ہی نہیں ہے، حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا سن، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، میں دیکھ رہا ہوں آسمانوں پہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں دیکھ رہا ہوں آسمانوں پہ، وہاں جناب والا آج یہ درشیہ جو ہے اکٹھے ہو کر سارے جمع ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ میرے رسول پاک نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، میرے صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث سے مبارکہ سماعت فرمائیں، بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ، جناب والا ان کا اپنوں کی شرح کے اندر لکھا ہوا ہے، ان کی اپنوں کی، ہماری نہیں ہے، ان کی اپنی بخاری شریف کی شرح کی، ان کے اپنے مولوی صاحب نے، وہ خود لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جناب والا ایک بڑھیا تھی اور وہ مسجد کے اندر جھاڑو دیتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ جھاڑو دیتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں جھاڑو دیتی تھی نا، اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد نا میرے مصطفیٰ اس جنازے میں شامل نہ ہو سکے، اس جنازے میں شامل نہ ہو سکے، کیونکہ صحابہ کرام بعض کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ سردیوں کا موسم تھا، بڑی سردی تھی، تو رات کو اس کا وصال ہوا، تو ہم نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا تکلیف دینی، رات کو ہم نے اسے دفن کر دیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار وہ بڑھیا تھی تو وہ خدمت کرتی تھی، نظر نہیں آتی، عرض کیا یا رسول اللہ وہ اس کا تو وصال ہو گیا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جناب والا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر آئے، نماز جنازہ پڑھتے، مین چیز ہے نا وہ بتا رہا ہوں۔ جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد ان کا اپنا مولوی کہتا ہے کہ جناب والا کچھ غلطیاں، کچھ خطایات انسان سے ہو جاتی ہیں، تو عورت کی جو قبر تھی نا پہلے نور علی نور نہیں تھی، اندھیرا تھا قبر کے اندر۔ ان کے اپنے مولوی لکھتے ہیں شرح کے اندر، میرے رسول پاک نے قبر کے اوپر آ کر دیکھا، میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد جناب والا کیا دیکھتے ہیں کہ جو نور کے اندر اندھیرا تھا وہ روشنی میں بدل گیا، وہ روشنی میں بدل گیا۔ اچھا دیکھیے کہ قبر کے اندر بندہ کتنا نیچے ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا نا، مجھے لگتا ہے آپ کو نظر آتا ہے، نہیں آپ قبر میں دفن کر کے آتے ہیں، آپ خاموش ہو گئے، مجھے لگتا ہے آپ کو نظر آتے ہوں گے۔ مٹی کے نیچے بندہ دفن ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، اور بندہ یہ بھی نہیں پتہ کر سکتا کہ اب معاملہ کیا ہو رہا ہے اندر۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، قبر کے اندر اندھیرا تھا، میرے مصطفیٰ نے دعا مانگی، فرمایا کہ اب اس کی قبر کے اندر روشنی ہو گئی۔ سبحان اللہ، تو یار قبر کے اندر کے معاملات میرے مصطفیٰ بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ بھی سماعت فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے قبرستان سے، جب گزرے تو فرمایا کہ ایک دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، میرے مصطفیٰ ٹھہر گئے، رک گئے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، سبحان اللہ، عذاب نازل کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے پھر یا رسول اللہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جگہ سے نہ تنے کھجور کے پتے توڑ کر لاؤ، کھجور کے پتے لائے، اور آ کر میرے مصطفیٰ نے ان کی قبروں کے اوپر کھجور کے پتے رکھے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ اس رکھنے کی وجہ سے، یہ سبزہ رکھنے کی وجہ سے، یہ سبزہ جتنے تک سبز رہے گا ان کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے اس میں تخفیف ہو جائے گا، سبحان اللہ، عذاب کم ہو جائے گا۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو سبزہ ہے نا یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرنے سے ان کے اوپر جو
عذاب ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا۔ جناب والا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے، سنو صحابہ کرام، ان میں سے ایک چگل خور تھا، چگلی کرتا تھا، دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا رہے ہیں ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے؟ بھائی آقا علیہ السلام کے علم کی نفی کرتے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رسول پاک کی شان کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہے۔ جناب والا عرض کر رہا تھا، وہاں پہنچے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آگے بھی علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، علم کے دروازے ہیں نا علی مرتضیٰ، اور جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو علی کو دیکھ نہ سکے، فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ نام بتاؤ جو تیرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نام بتاؤ جو تیرے ماں باپ نے رکھا ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ جناب والا میرے نام اویس ہے۔ سبحان اللہ اویس ہے، کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمہیں جوبہ دیا ہے۔ سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں نا۔ بے شک بے شک۔ تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک باری انہاں میرے اکھاں دے اچھو گونجے سے ان کا رون دا جسکا بہ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب والا رونے لگے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوبہ جب لیا نا، کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے میرے لیے یہ بھیجا ہے۔ کہا کہ ہاں، پھر لیا جوبہ پکڑا۔ کہا کہ پھر حضور نے کیا فرمایا ہے؟ کہا کہ آپ دعا کریں حضور کی امت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ جناب والا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے جب یہ الفاظ کہنا، کہا کہ میرے لیے مجھے حکم فرمایا رسول پاک کی امت کے لیے دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ پھر جوبہ نہیں پہنوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب عشق ہونا کسی سے پتہ پھر چلتا ہے، پہلے عشق تو ہونا یار۔ کہا کہ حضور نے مجھے کہا ہے، کہا کہ جوبہ نہیں پہنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گئے، سبحان اللہ۔ اللہ سے لو جوڑ لی، سبحان اللہ۔ سجدے میں گرے سو گئے۔ جناب والا دعا کرتے رہے کرتے رہے۔ اور یہ مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں تو یوں سمجھ رہا تھا کہ جیسے اویس کرنی کا وصال ہو۔ اتنا لمبا سجدہ کرنے کے بعد جناب والا آپ نے نا ایسے حرکت دی۔ حرکت دینے کے بعد جب کھڑا کیا تو کہا کہ یار کیا معاملہ ہے؟ کہتے دیکھتے ہیں تو آپ کی نا جو داڑھی مبارک تھی نا، ساری نا آنکھوں کے آنسوں سے تر تھی۔ رو رو کے دعا کی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے اویس، تیرے محبوب کی آدھی امت کو میں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آدھی امت کو معاف کر دیا۔ جناب والا پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سنے۔ کہا کہ میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تب تک تیرے محبوب کا جوبہ نہیں پہنوں گا جب تک میرے محبوب کی امت کو نہیں معاف کرے گا۔ جب تک میرے محبوب کی امت کو، کہا کہ آدھی امت ویسے کرنے نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا شرک ہوتا تو پھر جناب والا سنیے، میرے رسول پاک نہ بھیجتے، میرے رسول پاک جوبہ نہ دیتے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ ان سے تم مستفیض ہو، ان سے فیض لو۔ جب تم ان کی بارگاہ میں آؤ گے نا تو وہ نظر کرم کریں گے۔ حضرت سیدنا فرید رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا ایسے اتنا آپ کا نا یعنی کہ روحانی جو فیوز و برکات تھے نا اتنے آئے نا، تو آپ نے کہا کہ آج جو بندہ بھی میرے سامنے آ جائے نا اسے میں ولی بنا دوں، جو بندہ بھی آ جائے گا۔ لیکن خدائی کو راز ایسا تھا کوئی بھی سامنے نہ آ، اور آپ کو برداشت نہ کر آپ نے نکالا اور دریا میں ڈال دیا۔ اور دیکھیے کہ اللہ والے کیا کرتے ہیں۔ دوسری بات جو خاص بات ہے آج کے ہمارے اس مکمل موضوع کے اندر، مکمل تعلیم کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں۔ حوالہ جات میں نے آپ کو حدیث سے 3-4 حدیثیں سنائی اور اللہ والوں کے بارے میں بھی سنائی۔ اگر کوئی آپ کو پھر بھی کوئی اعتراضات کرتا ہے تو اس کو جواب دے میں ہوں، آپ ان کی بارگاہ میں جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا
جانا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں، لیکن جانا کوئی شریعت کے مطابق جانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں سے چلیں، اللہ ہم کہاں جا رہے ہیں جناب؟ شعباز کلندر۔ کہاں؟ اچھا وہاں سے کیا ہم فیض لینے جا رہے ہیں؟ جاتے جاتے ہم مجرے دیکھیں، ناراض نہیں ہونا۔ اب مجھے نہ میں کسی پہ طنز کر رہا ہوں، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے۔ جاتے ہوئے مجرے دیکھیں، لغویات بولیں آتے ہوئے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا آپ وہاں سے فیض لے کر یہاں سے لینے کے لیے جا رہے تھے، جو فیض انہوں نے دیا ہے نا، وہ سارا آپ نے ایسے جھولی میں ڈال کر ایسے چھوڑ دیا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ شریعت کے پابندی نہیں ہوئے۔ جب آپ شریعت کے پابند ہو کر جائیں گے تو آپ کو ضرور فیض ملے گا۔ دوسری بات آپ سماعت فرمائیں، اپنی اولاد کو وقت دیں۔ اپنی اولاد کو وقت دیں۔ جو والدین اپنی اولاد کو وقت دیتا ہے نا، تو پھر بچے پھر وہ